بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام مسز تیمینہ ارشاد اللہ ہے۔ میرا تعلق گیریزن اکیڈمی کھاریاں کینٹ مڈل سیکشن سے ہے۔ آج کا ہمارا مضمون اردو زبان و ادب ہے جماعت ششم کے لیے۔ عزیز طلباء طالبات، ہمارا آج کا سبق سریر خامہ سے لیا گیا سبق اڑنے کا خواب ہے، جس کے مصنف کا نام غلام حسین میمن ہے۔ آج کے سبق میں آپ انسان کے ہوائی سفر کے بارے میں کہ انسان ہوا میں کیسے گیا، کب، کیسے، کیا کیا، اس کے بارے میں جاننے کے قابل ہوں گے، یعنی ارتقائی مراحل کے بارے میں جاننے کے قابل ہوں گی۔ لہٰذا آج کے سبق کے کچھ تدریسی مقاصد بھی ایسے ہی ہوں گے کہ طلباء انسان کے ہوائی سفر کے ارتقائی مراحل میں جاننے کے قابل ہوں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی جاننے کے قابل ہوں گے۔ آج کے سبق کے مشکل الفاظ جو آپ کی کتاب کی فرہنگ سے لیے گئے ہیں کچھ اس طرح سے ہیں: ابتدائی، افقی، تاریخ انسانی، جستجو، حوصلہ افزائی، حیرت انگیز، دریافت، عملی زندگی، عمودی، فراغت، مسافر بردار، مسامدار، مشاہدہ اور موجب۔ ان الفاظ کے معنی بھی آپ کو دیکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ سبق کے اہم نکات کی طرف بڑھتی ہوں۔ سبق کے اہم نکات و کردار کچھ اس طرح سے ہیں کہ سبق میں پرندوں کو دیکھ کر انسان کو اڑنے کا خیال آیا۔ ٹھیک ہے۔ مونٹاگفر برادران، جن میں جوزف مائیکل اور جیکوس اینٹونی شامل ہیں، ان دونوں بھائیوں کے ناموں کو ملا کر ہی مونٹاگفر نام ان کا رکھا گیا ہے، مونٹاگفر برادران۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اڑنے کا تصور کیا۔ پرندوں کو دیکھ کر انہیں یہ خیال آیا کہ ہمیں بھی ہوا میں اڑنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو انہوں نے غبارہ بنا کر اڑایا، جو اڑنے والا غبارہ جو تھا وہ ورسلز کے مقام سے اڑایا گیا۔ سر جارج کیلی نے گلائڈر کا خیال پیش کیا۔ مزید سبق کے اہم نکات کی وضاحت ان سبق کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اب میں آپ کو سبق کا مختصر سا خلاصہ سناتی ہوں۔ یہ سبق خلائی سفر اور مونٹاگفر برادران کے بارے میں ہے۔ مونٹاگفر برادران کو خلا میں اڑنے کا خیال آیا، ہوا میں اڑنے کا خیال آیا پرندوں کو دیکھ کر، اور ابتدا میں جب انہوں نے دیکھا کہ گیس بھرا غبارہ اڑتا ہے تو ان کی یہ خواہش اور شدت اختیار کر گئی۔ یہ دونوں بھائی اپنے والد کے ساتھ کاغذ کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا آگ لگنے کے فوراً بعد ہوا میں اڑنے لگا ہے۔ اس سے انہوں نے دیکھا کہ اوپر اٹھنے کی وجہ گرم ہوا ہے، جو کہ ایک گیس ہے۔ لہٰذا انہوں نے گیس کو تھیلے میں بھرا اور اسے آگ لگا دی۔ وہ تھیلا ہوا میں اڑنے لگا۔ یہ سوچ کر اسی رات دونوں بھائیوں نے اس کا تجربہ کیا، جو ناکام رہا۔ دوبارہ تجربے کے دوران انہوں نے تھیلے کی دم سے جلتا ہوا دیا باندھ دیا، جس سے تھیلا چھت تک پہنچ گیا۔ اب وہ دونوں سمجھے کہ جس آگ سے ہم دھواں بناتے ہیں وہ ایک خاص گیس ہے جو دھوئیں میں مل جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ تھیلا دھوئیں کی وجہ سے نہیں بلکہ گیس کی وجہ سے اوپر اٹھتا ہے۔ حقیقت صرف اتنی تھی کہ جب ہوا گرم ہو جاتی ہے تو وہ پھیلتی ہے اور اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، یوں وہ اوپر اٹھنے لگتی ہے۔ تھیلے کے اندر بھرا ہوا دھواں اندر ہوا کو گرم کرتا ہے، جو بیرونی ہوا سے ہلکی ہو کر اوپر اڑتی ہے۔ یوں انہوں نے غبارے پر ابتدائی تجربہ کیا۔ 5 جون 1783 کو پہلی مرتبہ غبارے کی تاریخ ساز پرواز کا بڑا تجربہ انہوں نے کیا۔ پیرس کے قریب اڑائے گئے اس غبارے کا قطر 70 فٹ تھا اور یہ 700 فٹ کی بلندی تک پہنچا، اور 2 میل کا سفر طے کرنے کے بعد زمین پر آ گرا۔ چند ماہ کے بعد انہوں نے مزید تجربہ کیا اور ورسلز کے مقام سے ایک غبارہ اڑایا، لیکن اس غبارے میں انہوں نے ایسا کیا کہ بھیڑ، مرغا اور بطخ کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر اس کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ تینوں جانور دنیا کے پہلے ہوا باز کہے جا سکتے ہیں۔ یہ غبارہ 1500 فٹ کی بلندی تک گیا اور 8 منٹ فضا میں رہنے کے بعد 2 میل دور جا گرا۔ دور گر جانے کے باوجود کسی بھی ہوا باز کو، یعنی بھیڑ، مرغا اور بطخ یا کسی بھی دوسرے شخص کو، کسی کو بھی
कोई चोट ना आई। बाद में गुब्बारे ने काफ़ी तरक्की की। प्रोफेसर चार्ल्स ने रेशमी कपड़े के थैले को रबड़, तारपीन और वार्निश कराने के बाद हाइड्रोजन गैस भरकर हवा में उड़ाने का मुतअद्दिद तजर्बात किए। इससे पहले मोंटागफर भी कर चुके थे। यूं गुब्बारे की तारीख जो है वो सामने आई कि गुब्बारा हवा में उड़ता है और तजर्बा किया गया कि गुब्बारे के ज़रिए इंसान की आसमान पर परवास मुमकिन है। फिर इस गुब्बारे से उन्होंने बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फौजी मुशाहदात का काम भी लिया। गुब्बारों की मदद से हवाई डाक का काम भी लिया जाने लगा, जिसका नाम बैलून पोस्ट रखा गया। अखबारात के खसूसी हवाई एडिशन एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाने लगे, यानी गुब्बारों को ज़राए आमदोरफ्त बना लिया गया। इस तरह जस्तजू का सफ़र आगे बढ़ता गया। आपको पता है कि इंसान के अंदर एक तजस्सुस की फितरत होती है, ठीक है, वो ये मज़ीद कोशिश करता रहा। यूं करते करते सर जॉर्ज केली ने ग्लाइडर का ख्याल पेश किया, जो एक अंग्रेज़ मौजूद थे सर जॉर्ज केली। इन्होंने ग्लाइडर का ख्याल पेश किया, ग्लाइडर की मदद से ऊपर उड़ने की कोशिश की। सर जॉर्ज केली का पहला ग्लाइडर तो नाकाम रहा। फिर वक्त के साथ साथ उन्होंने मज़ीद कोशिशें की, आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। लेकिन हुआ ये कि सर जॉर्ज केली के इंतकाल के बाद इंसान ब्रादर ग्लाइडर पर तजर्बात जारी रहे। जर्मन इंजीनियर ओटो ने 1891 से लेकर 1896 के दरमियान 750 फीट तक जाने वाला ग्लाइडर बनाया। अगस्त 1896 में इनका ग्लाइडर मौसमी खराबी के बायस गिर पड़ा और वो हादसे में इंतकाल कर गए। उसके बाद अमेरिकी सिविल इंजीनियर ओकेटो जो है उन्होंने कुछ किया, इस सिलसिले में काम को आगे बढ़ाया। और अमेरिकी जो इंजीनियर थे वो खुद तो बूढ़े थे, उन्होंने पायलटों की मदद से इस काम को मजीद आगे बढ़ाया। ओटो और ओकेटो की इन्हीं कोशिशों की बदौलत राइट बरादरान को जहाज़ बनाने का ख्याल सूझा। उन्होंने जहाज़ बनाने की कोशिश की, यानी ग्लाइडर से इंसान को जहाज़ बनाने का तरीक़ाकार सूझा और इंसान ने जहाज़ बना डाला। और जहाज़ बनाने वाले बरादरान को राइट बरादरान कहा जाता है। अजीज़ तलबा तालिबात, आज की आपकी असाइनमेंट में सवाल शामिल है, उड़ने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान ने कौन सा तरीका इख्तियार किया। इसका जवाब मैं अपनी वजाकत में आपको सुना चुकी हूँ, आपने उसको अपने अल्फाज में तहरीर करना है, ठीक है। पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको वजाकत सुनाई है उसमें मैं इसका सवाल का जवाब भी आपको दे चुकी हूँ। मज़ीद आपकी मदद के लिए मैंने कुछ अहम निकात आपके सामने स्लाइड की सूरत में तहरीर कर दिए हैं। आप इनकी मदद से और अपनी ज़ाती काविश की मदद से इस सवाल का उम्दा जवाब तहरीर करने के काबिल होंगे यकीनन। अब हम इस सबक की दी गई सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं, जो असाइनमेंट में शामिल है कि मोंटागफर बरादरान का गुब्बारे का तजर्बा अपने अल्फाज में लिखें। अजीज़ तलबा तालिबात, इसका जवाब भी मैं अपनी वजाकत में आपको तफसीलन दे चुकी हूँ। फिर भी मैंने आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए कुछ इमदादी अल्फाज और जुमले स्लाइड में तहरीर कर दिए हैं। आप इनकी मदद से पैराग्राफ बनाकर इस सवाल का जवाब बखूबी तहरीर कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कुछ यूँ है, अल्फाज के मानी और जुमले तहरीर कीजिए। तो मानी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर तहरीर कर रखे हैं, जुमले आप खुद बनाएंगी इन मानी को देखकर। वालिदैन से आप मदद जरूर ले सकती हैं, लेकिन आप उनका बताया हुआ उसी तरह से जुमला नहीं लिखेंगी। जब आप मुझे अपनी असाइनमेंट भेजेंगी तो 1 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये जुमला किसी बड़े ने बनाया है या मेरे स्टूडेंट ने बनाया है। तो आपने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल खुद से अपने दिमाग से करना है। आप सबक की पढ़ाई करेंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। जब तक आप सबक की पढ़ाई नहीं करेंगी, ये मत सोचिएगा कि आप मेरे साथ उर्दू बगैर मुतालिया के पढ़ सकेंगी। आपको हर हाल में खुद ही पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपको हर चीज़ पक्की पकाई मिल जाए। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ, मैंने आपसे ही निकलवाना है सबक और आपने खुद ही पढ़ना है, दिलचस्पी के साथ, किताब से दोस्ती के साथ, ना कि इसको कोई मजबूरी समझ के, ज़बरदस्ती समझ के नहीं, बल्कि दोस्ती के साथ। आप गौर कीजिएगा, जब आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद मज़ा भी आएगा मेरे साथ और इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से काम भी करेंगे। जब लोहा मनवाना है तो सीधी सी बात है, मैं तो अपनी काबिलियत का लोहा ऐसे मनवाऊंगी कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे उनमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आए, अपना आउटपुट नज़र आए, कि उनको उर्दू पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। तो तब मेरी काबिलियत का पता चलेगा।
ایسے تو نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی آپ کو میں نے سارا کچھ اسپون فیڈنگ کر دی اور آپ اس کو اٹھا کے لکھ کے لے آئیں گے رٹے مار کے تو نمبر لے لیں. نو وے, ناٹ ایٹ آل. آپ کو خود کرنا ہے. ان سارے الفاظ کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں. جیسے راز فاش ہونا, میری دوست نے میرا کوئی راز فاش کر دیا, اب کوئی کی جگہ پر آپ نے خود سوچنا ہے کہ کون سا راز ہو سکتا ہے, آپ نے کیا بات لکھنی ہے. میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو ہنٹ دے دیا ہے, اب آگے آپ نے خود کریٹ کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں تخلیقی لکھائی, کریٹیوٹی. دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے. آگے چلتے ہیں. جملوں کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کام ہے, نیکسٹ سلائیڈ ہماری. آج کے سبق کی کامیابی کا دائرہ کار بھی کچھ یوں ہی ہوگا کہ جو پیراگراف آپ کو تحریر کرنے ہیں انہیں اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے. مزید یہ کہ امدادی الفاظ و جملوں کا استعمال کر کے تحریر کیجئے. اب تک ہم نے سبق کے بارے میں جانا اور سمجھا, لیکن آج کی آپ کی اسائنمنٹ میں آپ کی کتاب میں دیے گئے نیلے حاشیے میں لکھی گئی معلومات بھی شامل ہیں جن کو صرف آپ کو جاننا ہے. آپ کی رہنمائی کے لیے میں نے ان کو سلائیڈ پر سامنے دکھا بھی دیا ہے اور میں ایک دفعہ ریڈ بھی کر دیتی ہوں, یعنی پڑھ بھی دیتی ہوں. دنیا کا سب سے بڑا پارک نیشنل پارک امریکہ میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسکول شکاگو امریکہ میں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی آلو ہے. دنیا کی سب سے قدیم اسلامی یونیورسٹی جامعۃ الزہرا قاہرہ میں ہے. دنیا کی سب سے قدیم بادشاہت جاپان میں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اخبار جاپان میں چھپتے ہیں. سب سے پہلی کار کا نام نشان ہے. بالحاظ آبادی سب سے بڑا شہر ٹوکیو جو جاپان میں موجود ہے. دنیا کی سب سے قیمتی دھات پلاٹینیم ہے. ان معلومات کی طرف دیکھیے. 5 اندھیرے 5 اجالے. دنیا کی محبت اندھیرا ہے اور اس کا چراغ تقویٰ ہے. یعنی دنیا کی محبت میں مت پڑیے, دنیاوی چیزوں سے محبتیں مت کیجیے, بلکہ اس کے چراغ کی طرف بڑھیے جو کہ تقویٰ ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہے. گناہ اندھیرا ہے اور اس کا اجالا استغفار ہے. اگر آپ غلطی سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے استغفار کا ذکر کیا کیجیے. قبر اندھیرا ہے اور اس کا چراغ کلمہ ہے. بہت کلیئر ہے, اس کا چراغ کلمہ شہادت ہے. ٹھیک ہے جی. آخرت اندھیرا ہے اور اس کا چراغ عمل صالح ہے. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ یعنی نیک اعمال ہیں. پل صراط اندھیرا ہے اور اس کا چراغ یقین ہے. پل صراط وہ والا پل ہے جو روز قیامت جس پل سے گزر کر ہمارے لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا, اور اس پل سے گزرنے کے لیے آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں, آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے بنیادی عقائد پر آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو ٹیوٹوریل سے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ بھرپور استفادہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.